ہمارے پیروں کی، ہمارے آقاؤں کی، ہمارے اماموں کی برابری کیسے کر سکتے ہیں کہ جن کی پیدائش پر ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے ہیں؟ عظمت مولا پہ بلندر صلوات حالیہ قدر کرے جو میں نے یہ جملہ حالیہ کیا، سلامت رہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی جان؟ میں سنی شیعہ تاریخ کی ضمانت سے یہ بات کر رہا ہوں، اور تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں۔ تاریخ والوں نے لکھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی سوائے بنی ہاشم کے کسی میں نکاح کا رواج ہی نہیں تھا۔ جن کی ولدیتوں کے فیصلے کیفا شناس کرتے ہو، میرا ساتھ دینا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جن کی جشن ہے میں اس لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جملہ توجہ کیجیے، جن کی ماؤں کے کردار مجمع عام میں بتانے کے لائق نہ ہو۔ سمجھے گا جو میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم الحمدللہ اپنے رہبروں کا، ہم اپنے اماموں کا روز ولادت بھی مناتے ہیں اور روز شہادت بھی مناتے ہیں، اور آج تو پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا ولادت کی شب ہے، بلکہ یہ قرآن ناطق کی ولادت کی شب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، میں کیا کہوں اپنے مولا کے بارے میں ایسا جملہ کہ جو آج کی شب کہے جانے کے لائق ہو۔ جملے میرے پاس بہت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تحمل رکھیں ان جملوں کا، تو میں ہدیہ کروں۔ خدا کی قسم، جملے کی قدر کیجیے گا بھائی جان، میری طرف توجہ، میں نے قسم کھائی ہے اس منبر پر۔ کیا شان ہے مولا متقیان کی، کیا عظمت ہے جناب امیر کی، کیا فضائل ہیں مولا متقیان کے، کہ خدا کی قسم صرف اور صرف مولا علی کے حق میں ہمیں ان منبروں سے یہ بتانا پڑتا ہے کہ اللہ کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہا جائے کہ علی اللہ نہیں ہے۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ نہیں، آپ صاحب نے قدر نہیں کی اس جملے کی۔ پھر جملے کی قدر کریں جو میں جملہ ہدیہ کروں۔ صرف مولا علی علیہ السلام کے باب میں، مولا علی علیہ السلام کے تذکرے میں ہمیں ان منبروں سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو علی الریاض باللہ، اللہ نے، خدا جانے اللہ نے علی کو کون سے فضائل عطا کی۔ میں آج نہیں بولوں گے تو کب بولو گے؟ شادی کا جو قدر کر سکتے وہ قدر کر، یعنی صرف مولا علی کے باب میں ہمیں یہ کہنا پڑتا۔ رسول اللہ کا تذکرہ ہو، امام حسن، امام حسین تا امام زمانہ کسی امام کا، کسی نبی کا تذکرہ ہو، یہ بتانا نہیں پڑتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ توجہ ہے، صرف قبلہ توجہ کیجئے گا، صرف مولا علی علیہ السلام کے باب فضائل میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو علی اللہ نہیں ہے۔ بھائی توحید خدا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہا جائے کہ علی اللہ نہیں ہے۔ عزیزو، آج بھی ایسا گمراہ طبقہ، میرے لفظوں پہ قدر کیجئے گا، موجود ہے کہ ظاہراً مولا علی علیہ السلام کو دنیا سے گئے، ظاہر 1400 سال سے زیادہ عرصہ
ہو گیا. اور مولا علی علیہ السلام نے جو ظاہری زندگی اس دنیا میں گزاری وہ 63 برس، ایسے کہ 63 سال مولا کی ظاہری حیات طیبہ ہے. یعنی جتنی رسول کی ظاہری زندگی اتنی مولا علی کی ظاہری زندگی. رسول اللہ کی بھی ظاہری زندگی 63 سال اور جناب مولا متقیان کی بھی ظاہری زندگی تاریخی حقیقت ہے. اور اس کو سنی شیعہ نے لکھا، یعنی برادران اہل سنت کی سب سے صحیح کتاب ہے صحیح بخاری تحت کلام باری. اس میں بھی یہ روایت موجود ہے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. اور ہمارے بھی علماء نے لکھا، علماء تشریف فرمائے، میں اپنی ذمہ داری سے کہوں کہ آج بھی نصیری طبقہ اس دنیا میں موجود ہے. اور نصیری وہ ہے جو العیاذ باللہ حرف باطل کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام کو العیاذ باللہ اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں. ائمہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، خدا کی نظر میں وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، مشرک نجس ہے. جو علی مولا کو العیاذ باللہ اللہ کہے وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے، میں ان کی کبھی بھی ممبر پہ تائید نہیں کرتا، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس پہ توجہ چاہیے کہ 1400 سال کے بعد آج بھی، یعنی مولا کو دنیا سے گئے 1400 سال ہو گئے، اور آج بھی وہ طبقہ گمراہ بولے تائید کریں گے موجود. اور یہ کب آیا تھا وجود میں؟ باطل طبقہ، باطل فرقہ مولا علی کی ظاہری زندگی میں ہے یہ نہیں. اب میرا ساتھ دیجیے. کیا والا صفات ذات ہے مولا کی کہ یہ گمراہ طبقہ، یہ غالی مشرک طبقہ مولا علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا. سارے اعلان میں بات نہیں پہنچ رہی. سجدے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. میرا ساتھ دیجیے گا. حالت رکوع میں زکات دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے یا نہیں. اور مولا علی علیہ السلام کو قبلہ توجہ کی مناجات کرتے ہوئے دیکھ رہا. مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کی وہ مناجات جو آپ اپنی محراب مسجد میں جہاں مولا کے سر پہ ضرب لگی، اپنی ریش مبارک کو پکڑ پکڑ کے آدھی آدھی رات کو مولا مناجات پڑھا کرتے تھے. الہی انت المعبود وانا العبد. ساتھ ہے میرا جو ہو سکتے یہ مولا کا کلام پیش کرو. انت المعبود انا العبد، انت الخالق انا المخلوق، انت الرازق انا المرزوق، انت الرب وانا المربوب. آپ چونکہ اس لیے شاید آپ کو اس کے ترجمے کا نہیں پتا. مولا علی ریش مبارک کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں پروردگار تو خالق ہے میں تیری مخلوق، تو معبود ہے میں تیرا عبد ہوں، تو رب ہے میں تیرا مربوب ہوں. یعنی تو رزق دینے والا ہے، میں تجھ سے رزق لینے والا. یعنی وہ گمراہ طبقہ مولا علی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اس کے باوجود، یعنی مولا علی علیہ السلام کو عبادت کرتے ہوئے. میں جملہ ہدیہ کروں، 13 رجب ہے، ہدیہ کروں. آپ قدردان لوگ ہیں، قدر کیجئے گا. وہ علی اپنی بندگی اور عبادت کو کیا منزل عطا کرے گا کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہوگا. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا ساتھ دے. یعنی مولا علی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، مولا علی حج کرتے، مولا علی زکات دیتے، مولا علی سجدے میں سر رکھتے، پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، عبادت میں ساری ساری رات بسر کرتے، 1000 رکعت مولا علی ایک رات میں عبادت کرتے. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی دنیا علی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے.
دیکھیں آج تو ظاہر مولا علی موجود نہیں ہے، خدا کی قسم سنی شیعہ نے یہ لکھا کہ اس طبقے نے خود مولا علی علیہ السلام کے منہ پہ آ کے انت ہوا، کہا ہوا سے کیا مراد ہے؟ کہا آپ ہمارے اللہ ہیں۔ مولا نے کہا خبردار میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جس کی بارگاہ میں علی جھکتا ہے۔ آپ چپ کر لو بھائی، جس کی بارگاہ میں علی سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس حرف باطل کو آئندہ نہ دہرانا۔ کہا علی پھر کیا کرو گے؟ کہا میں تمہیں جلا دوں گا۔ کہا آپ نے تو ہمارے گمان کو بھی یقین میں بدل دیا۔ یہ آگ کا عذاب دینا تو اللہ کا کام ہوتا ہے، یہ بھی قیاس ہے، یہ بھی حرف باطل ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ علی منع کر رہے لیکن پھر بھی وہ ہے۔ بھائی جان 4 مصرے میرے ذہن میں آ گئے۔ جشن ہدیہ کا قدر یعنی یہ پریشان تو نہیں بیٹھے، کسی ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جائے جشن کا حق ادا ہو جائے۔ بھائی جان توجہ کیجئے، میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا پر خدا سے جدا بھی نہیں مانتا۔ چپ کر رہے ہو بھائی، شعر ایسے سنا جاتا ہے۔ میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا، اور کیا نصیری اور اس کی دیوانگی اپنے رب کا کہا بھی نہیں مانتا۔ توجہ فرمائی آپ نے یا نہیں؟ توجہ کی آپ نے یا نہیں؟ یعنی علی کہہ رہے کہ میں اللہ نہیں ہوں اور نصیری کہہ رہے نہیں آپ غلط کہہ رہے۔ کیا نصیری اور نصیری کی دیوانگی توجہ فرمائی آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایسا گمراہ طبقہ تھا تو پھر اللہ پر یہ واجب تھا کہ کوئی ایسی محکم واضح مبین روشن دلیل قائم کرتا کہ قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ ہو جاتا کہ علی اللہ نہیں، علی اللہ کا عبد ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے ساری تمہیدی گفتگو ختم کی اور نتیجہ فکر دیتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ 2 گمراہ طبقے ہیں اس وقت اس دنیا میں، 2، ایک نصارہ، دوسرے نصیری۔ نصارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والے گمراہ ہیں وہ، اور نصیری حضرت علی علیہ السلام کو العیاذ باللہ اللہ کہنے والے، ٹھیک ہے۔ اور خدا علام الغیوب ہے، خدا جانتا ہے کہ اس عیسیٰ روح اللہ کو ابن اللہ کہنے والا طبقہ پیدا ہو اور میرے ولی کو العیاذ باللہ اللہ کہنے والا طبقہ پیدا ہوگا، خدا جانتا ہے۔ تو خدا پہ واجب تھا عزم لطف کہ وہ ایسے دلائل قائم کرتا کہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو جاتا۔ توجہ کیجئے گا، اب میں جو کہا دیا کر رہا ہوں یہاں سے جشن کا آغاز ہے۔ عزیزوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے 25 دسمبر عیسوی، ایسے ہی سارے رائیں، اور مولا متقیان کی ولادت کا دن ہے 13 رجب، ٹھیک ہے۔ 25 دسمبر ہو یا 13 رجب، اللہ نے ان دونوں دنوں میں اپنی توحید کو بچایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک۔ نہیں میرا ساتھ دے، میں جملہ حدیث کروں، 25 دسمبر ہو یا 13 رجب، ان دونوں دنوں میں اللہ نے اپنی توحید کو بچایا۔ اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے، ہمارے لیے، ہمارے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے ان دنوں کو ایک خاص اہمیت دی ہے۔ کیسے؟
کس طرح اللہ نے توحید کو بچایا؟ سر اٹھائیے گا جی. ایک بی بی کو اپنے گھر سے نکال کے توحید بچائی ہے اور ایک کو اپنے گھر میں بلا کے توحید بچائی. قدر کرے گا تو دنیا دنیا کر رہا. توجہ فرما رہے تھے. ایک بی بی کو اپنے گھر سے باہر بھیج کے توحید بچائی اور ایک بی بی کو اپنے گھر میں بلا کر اللہ نے اپنی توحید بچائی. بھائی جان ذہن میں سوال آتا ہے کہ کام دو ہے، نتیجہ ایک کیسے؟ ایک بی بی کو نکال کے توحید بچائی اور ایک بی بی کو گھر میں بلا کے اللہ نے اپنی توحید بچائی. کیسے؟ جناب مریم بنت عمران مادر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتی اللہ کے گھر میں تھی. اللہ کے گھر میں تشریف فرما تھی، بطول تھی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا بطول تھی. اس کی عصمت کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. یعنی حضرت مریم رہتی کہاں تھی؟ بیت المقدس اللہ کے گھر. ٹھیک ہے. اور حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں رہتی تھی. یعنی حضرت ابو طالب کے گھر میں رہتی تھی. چلے جا میں طالب علم ہوں، ایک چھوٹا سا خطیب بھی ہوں، اگر اجازت ہے تو میں یہ جملے خطیبانہ انداز میں ہدیہ کروں. ایک بی بی ہے بنت عمران، دوسری بی بی ہے زوجہ عمران. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام حضرت عمران. ابو طالب ان کا کنیت ہے، طالب بڑے بیٹے تھے، ان سے کنیت ہے ابو طالب، لیکن نام تھا عمران. اور فاطمہ زوجہ عمران. یعنی اللہ نے بنت عمران کو گھر سے بھیج دیا اور زوجہ عمران کو گھر میں بلا لیا. ایک کو گھر سے بھیج کے اللہ نے اپنی توحید بچائی اور ایک کو اپنے گھر میں بلا کر اللہ نے اپنی توحید بچائی. عقیدہ توحید ہمارے لیے اللہ تو یکتا ہے، احد ہے، فرد ہے. ہمیں ثابت قدم رکھنے پر توحید پر اللہ نے یہ دلائل قائم کیے. کیسے؟ جناب مریم رہتی تھی بنت عمران مادر حضرت عیسیٰ بیت المقدس میں. ٹھیک ہے. اور اللہ جانتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بغیر باپ کے دنیا میں آ رہا ہے اور مریم کے ہاں بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو رہا ہے. اگر یہ بیٹا میرے گھر میں پیدا ہو گیا، اگر عیسیٰ بیت المقدس میں یعنی میرے گھر میں متولد ہو گیا تو ان نصارا پر حجت قائم ہو جائے گی کہ اللہ کا بیٹا تھا تبھی تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. اللہ نے کہا مریم عبادت کرنی ہے تو میرے گھر میں رہو، اور اگر بچہ پیدا کرنا ہے فخرجی من البیت ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ. اگر بچہ پیدا کرنا ہے تو گھر سے نکل جاؤ، یہ میرا عبادت خانہ ہے، تیرا زچا خانہ نہیں ہے. اللہ نے یہ دلیل قائم نہیں ہونے دی. اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایسے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو اللہ اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں تو پیدا کرتا. توجہ ہے، اللہ نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں بھی نہ پیدا ہونے دیا اور نکال دیا کہ نکل جاؤ مریم. توجہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ آیت نہیں ہے. یا مریم اخرجی من البیت، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، میرے گھر سے نکل جاؤ. تو اللہ نے دلیل قائم کی یا نہیں؟ سادے میں کر لی. اچھا، اس بیٹی کو نکال کے اللہ نے اپنے گھر سے اپنی توحید کو بچا لیا. اب حضرت فاطمہ زوجہ حضرت عمران بنت اسد کو اپنے گھر میں بلا لیا، جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. آج کی شب اللہ نے جب اپنی امانت کی
ادائیگی کا تقاضا کیا تو لفظوں کے قدردان ہے، اس سے بہتر لفظ میں لا نہیں سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب اللہ نے اپنی امانت کی ادائیگی کا تقاضا کیا تو کہا ادخلی فی البیت، اے بنی اللہ کی ماں میرے گھر میں داخل ہو جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور دیوار پھٹی، بی بی اندر داخل۔ توجہ ہے؟ یہ جملہ آج کی شب آپ نے اتنی خاموشی سے سن لیا، اور اس کی مجھے توقع نہیں تھی کہ بی بی کے سامنے دیوار پھٹی اور بی بی اندر داخل ہو۔ اچھا جتنے خاموش بیٹھے ہو، میں آپ سے ایک سوال کروں، ابھی آپ سب کے سامنے اس امام بارگاہ کی دیوار پھٹنی شروع ہو، بتائیں مجھے، یہ ابھی دیوار پھٹنی شروع ہو، بیٹھے رہیں گے یہاں؟ بولے سارے باہر بھاگیں گے؟ میری طرف مت دیکھیں، میں بھی بھاگوں گا آپ کے ساتھ، ہم بھی بھاگیں گے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جان بچائیں اور باہر جائیں، ورنہ یہ چھت سر پہ آ جائیں ایسا ہی۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت بنت اسد کے سامنے جب دیوار پھٹ رہی تھی تو بی بی نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹایا ہو۔ آپ کی خاموشی کے حیرانیوں میں جملہ حملہ کرتا ہوں، میں نے عالم تصور میں پوچھا بی بی آپ بھاگی کیوں نہیں؟ اب آپ لکھ لیجئے گا، میں دو لفظوں کا ترجمہ کرتا ہوں، ایک لفظ ہوتا ہے فرار، ایک لفظ ہوتا ہے کرار۔ فرار کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے والا، کرار کا مطلب ہوتا ہے رکنے والا۔ بی بی نے جواب دیا فرار کرتی، اگر کسی فرار کی ماں ہوتی میں حیدر کرار۔ سارے مل کے بولیں گے بھائی جان، سارے حضرات درود پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ پیچھے مومنین کو جگہ ملے۔ ایک ایک قدم درود پھر بھی بارگاہ امیر المومنین میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ متوجہ ہے بھائی جان یا نہیں؟ ایک اللہ سلامت رکھے جی، مولا آپ کو زندگی دے۔ کا فرار کرتی، اگر فرار کی ماں ہوتی میں حیدر کرار کی ماں۔ سلامت رجی، مولا آپ کو زندگی دے۔ بی بی بیت اللہ میں داخل، ٹھیک ہے آغا جی، 3 دن تک بی بی بیت اللہ میں رہی۔ 13 رجب کی صبح یعنی جمعہ کی صبح بھی تھی اور 13 رجب کی بھی صبح تھی جب بی بی داخل ہوئی ہے داخل کعبہ، ٹھیک ہے، اور پھر 16 رجب کو بی بی باہر تشریف لائے۔ میں اگلا جملہ روک کے میں ایک جملہ یہاں ہدیہ کر کے آگے بڑھوں۔ جملہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب بی بی داخل بیت اللہ ہوئی تھی تو بی بی کو بیت اللہ میں جاتے ہوئے دیکھنے والے صرف 3 افراد تھے۔ کتنے؟ 3، ٹھیک ہے۔ کچھ نام عجیب سے ہیں، آج خوشی کا دن ہے وہ میں نام لینا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ ایک نام دے دیتا ہوں۔ ایک نام تھا حضرت عباس ابن عبد المطلب، یعنی حضرت ابو طالب کے بھائی، رسول اللہ کے چچا۔ انہوں نے دیکھا، سر اٹھائیے گا جی، قبلہ خدا کی قسم
میں نے جب سے یہ روایت پڑھی ہے نا میرا سینہ مودت اہل بیت کا خزینہ بن گیا. واہ واہ ماشاءاللہ اور آپ کا بھی بنے گا. میں اس لیے جملہ ہدیہ کروں. علامہ مجلسی علیہ الرحمن مولانا بہار میں یہ لکھا, قبلہ توجہ چاہیے میاں صاحب, بہار میں یہ لکھا کہ بی بی کو بیت اللہ کے اندر جاتے ہوئے تو صرف 3 لوگوں نے دیکھا, لیکن آتے ہوئے سارے عرب نے دیکھا. یہ نہیں, میں رکوں گا جملہ, میں جملہ ہدیہ کروں گا. میں نے صرف مکے کی بات نہیں کی, سارے مکے نے دیکھا نا, سارے عرب نے دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرب کی تاریخ کا پہلا عجیب واقعہ تھا کہ بی بی اس حالت میں اندر گئی ہے اور دیوار پھٹی ہے اور 3 دن سے بی بی باہر نہیں آئی. ان 3 دنوں میں ہوتا کیا رہا؟ ایک نے دوسرے کو بتایا, دوسرے نے تیسرے کو بتایا, بات پھیلتی گئی, لوگ مسجد الحرام میں جمع ہوتے گئے. یا اللہ انہیں جگہ کے میری بات کو سمجھے. بات پھیلتی گئی, لوگ آتے گئے, ابھی تک نہیں آئی, ابھی تک نہیں آئی, ابھی تک نہیں آئی. لیکن جب بی بی 16 رجب کو باہر آئی ہے تو اکیلی نہیں, ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا ہوا تھا. علی کو سارے عرب نے دیکھا. علامہ مجلسی کہتے ہیں رسول کی زندگی میں 2 موقع ایسے تھے کہ جب اللہ نے 3 دن تک پورے مجمع کو جمع کیے رکھا. ایک ولادت علی کا موقع, دوسرا غدیر میں ولایت علی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی دونوں موقعوں پر 3 دن تک مجمع اکٹھا رہا. ایک ولادت علی کا موقع اور ایک ولایت علی کا موقع. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی یہ جشن غدیر کی یادگار میں منا رہے ہیں. بھائی جان, نماز, روزہ, حج, زکات پہ مجمع اکٹھا کرنے کا حکم نہیں ہے. مجمع اکٹھا کیا جائے گا علی اللہ کے گھر. توجہ ہے یا نہیں؟ بولا زندگی دی 3 دن مجمع اکٹھا. ٹھیک ہے جی, بی بی اندر داخل ہوئی بیت اللہ, 3 لوگوں نے دیکھا اور پھر پورے خدا کی قسم قبلہ سارا عرب مسجد الحرام میں اکٹھا تھا. ٹھیک ہے, سب آئے, لیکن ایک شخصیت تھی جو تشریف نہیں لائی. وہ تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام. جبکہ جناب ابو طالب کو تو سب سے پہلے آنا چاہیے. جن کے گھروں میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں, بیویوں کے ساتھ ایسی حالت میں شوہر ساتھ ساتھ ہوتے, ایسا ہی نہیں, تو اس حالت میں شوہر کو تو ساتھ ہونا چاہیے تھا. نہیں, سارے مسترب ہیں, ابو طالب مطمئن ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. آپ تھکے ہوئے بھائی, چہرے پہ رونق لے کر آؤ, اس کو رہا لے کر. سارے مسترب ہیں میاں صاحب. ابو طالب, میرا جملہ نہیں ہے, آپ دعا کیجئے گا. یہ جملہ ہے مولانا قبلہ علی نقی نکن صاحب کا. اللہ اس جملے کا ثواب ان کو عطا فرمائے. اور بھی علماء کے ریفرنس سے لوگ پڑھتے ہیں, لیکن میں نے ان کے ریفرنس سے پڑھا. انہوں نے کہا سارا مکہ مسترب تھا, ابو طالب مطمئن تھے. اللہ کرے آپ تک بات پہنچی. وہ کہتے ہیں یہ اطمینان ابو طالب نہ تھا, ایمان ابو طالب. بھائی سمجھ آ رہی ہے جو پیچھے بیٹھے ہو؟ توجہ آئی ہے. یہ
محبوبہ الہی کے رازدان تھے ابو طالب. وہ جانتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. توجہ ہے نہیں, یہ ابو طالب کا ایمان تھا. یعنی یہ وہ منصوبہ الہی تھا کہ جس میں حضرت ابو طالب کو اللہ نے شامل رکھا. حبیب الہ العالمین فاطمہ بنت اسد اور تیسرے حضرت ابو طالب علیہ السلام. تبھی تو مطمئن بیٹھے ہو, تبھی تو مطمئن بیٹھے. توجہ ہے, فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو اللہ نے بلایا. بی بی اندر رہی 3 دن تک. ٹھیک. اچھا, اللہ دروازے سے بھی بلا سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے دروازے سے نہیں بلایا, اللہ نے دیوار توڑ کے بلایا. ٹھیک ہے. جو بیت اللہ کی زیارت کر چکے, حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے, وہ تائید کریں گے, اور جو نہیں جا سکے اللہ انہیں توفیق دے کہ آپ جائیں اور سعادت حج حاصل کریں, عمرہ کی سعادت حاصل کریں. اللہ کے گھر کے ساتھ ساتھ زچہ خانہ علی کی بھی زیارت. جو اللہ کا گھر تھا وہی علی کا زچہ خانہ بنا. 3 دن تک بی بی رہی, 3 دن تک. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ دروازہ کھول کے بھی کہہ سکتا تھا چلے جاؤ. ٹھیک ہے. کوئی تالے کا کھول دینا اللہ کے لیے مسئلہ تو نہیں تھا, جس نے یوسف کے لیے 7 دروازوں کے تالے توڑے. جی توجہ ہے. بیت اللہ کا تالا کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حکمت خدا ہے, وہ جو جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے نتیجہ دے رہا. حکمت الہی تھی. حکمت الہی کیا تھی؟ اللہ نے دیوار شک کی اور بی بی کو اندر بولا, اور 3 دن کے بعد جب بی بی بیت اللہ سے باہر آئی پھر وہیں سے دیوار شک ہوئی, اور پھر وہیں سے بی بی باہر آئی. اکیلی نہیں تھی, یعنی رسول اللہ استقبال کے لیے آئے تھے, رسول اللہ کے لیے بھی دیوار پھٹی, اور پھر رسول اللہ اپنے بھائی کو اٹھائے ہوئے اپنی چچی کے ساتھ باہر آئے, اور اس کے بعد پھر دیوار مل گئی. دیوار تو مل گئی. بولو جو بول سکتے ہو بھائی جان, دیوار تو مل گئی, لیکن وہ جو دیوار میں دراڑ تھی, وہ جو شک تھا, وہ آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے. یہ اللہ نے باقی کیوں رکھا؟ کیوں رکھا اللہ نے باقی کیوں رکھا؟ بھائی جان میری طرف غور ہے. میں بڑا باذوق خطیب ہوں, ٹھیک ہے, آج نہیں پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا بھائی. لیکن 2 مصروں کی تشریح میں صرف 2 لفظوں کی تشریح کروں گا, پھر لطف آئے گا. ایک لفظ ہوتا ہے شک, ایک لفظ ہوتا ہے شک. ایک شک کاف 2 نقطیہ کے ساتھ شک, اس کا مطلب ہے دیوار میں شک پیدا ہو. ایک ہوتا ہے شک, کسی کام میں کوئی شک پیدا ہو جائے, شبہ ہو جائے, وہ شک کاف کے ساتھ ہے, جنڈے والے کاف کے ساتھ, اور یہ شک 2 نقطیہ ہے. سمجھ لیا؟ شعر سن. شاعر کہتا ہے عجب سی ایک کہانی ہے منافق اور کعبہ کی. بولے یار شعر جو پڑھنے والے ہیں سننے والے میرے ساتھ ہو بھائی. عجب سی ایک کہانی ہے منافق اور کعبہ کی, ادھر سے شک نہیں جاتا ادھر سے شک نہیں. یا صاحب سن رہے یا نہیں سن رہے؟ توجہ ہے صاحب نہیں؟ سارے بولو پوری طاقت سے. اللہ زندگی دے جی, مولا سلامت رکھے. اللہ نے سلامت رہے جی, مولا آپ کو زندگی دے, ایسی محبت و مودت پر ثابت قدم رکھے. عزیزوں, اللہ نے جناب بنت اسد سلام اللہ علیہ کو ابو طالب کے گھر سے بلوایا اور اپنے گھر میں 3 دن تک مہمان رکھا, اور پھر امیر المؤمنین کی آمد و ولادت اللہ نے اپنے گھر میں کی,
اور صرف وہ واقعہ 3 دن تک کے لیے اللہ نے ختم نہیں کر دیا، اس کے آثار آج تک باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قیامت تک باقی رہیں گے. اور آج بھی طواف کرنے والے جب اس درار کو دیکھتے تو کہتے سارے کونے ایک جیسے ہیں، یہ الگ کیوں؟ 3 ایک جیسے کیوں ہے؟ ایک الگ کیوں ہے؟ توجہ ایسا ایمان جانی میں سلام پیش کرتا ہوں تو میرے ساتھ ہے بھائی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 3 کعبے کے کونے ایک جیسے کیوں ہے اور یہ ایک الگ کیوں ہے؟ تو پھر بتانا پڑتا ہے کہ یہ علی کی ولادت کی نشانی ہے. اسی کو تو نشان حیدر بولتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے از روئے لطف قیامت تک کے لیے فیصلہ دے دیا. خبردار اب آپ نے چپ اور خاموشی اختیار کی تو اولیاء نے شیخ و پرا آپ بھی ساتھ آپ بھی آج 13 رجب کی شب کو دکھ لے کے یہاں سے جائے گا، لیکن آپ دکھ دینے والے نہیں ہیں، میرے ساتھ دیجیے گا. آپ تو مسرتیں اور خوشیاں بانٹنے والے ہیں. اللہ نے فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر میں بلایا اور وہیں پہ علی کی آمد کی، علی کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی اور 3 دن تک اللہ نے رکھا اور پھر علی کی ولادت کے آثار کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھ کر اپنی توحید پر دلیل قائم کی کہ اے علی کو اللہ کہنے والوں ذرا کعبے پہ تو نگاہ رکھو جہاں علی کی آمد ہوئی تھی. اگر علی علیہ باللہ اللہ ہوتا تو اللہ کا کام پیدا کرنا ہے، پیدا ہونا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد جو نور امیر المومنین کی امینہ تھی بیت اللہ میں آئی اور وہیں پہ مولا کی آمد و ولادت ہوئی اور اللہ نے ولادت کے آثار کو باقی رکھ کر اپنی توحید پر دلیل قائم کی کہ اگر الیاذ باللہ علی اللہ ہوتا تو اللہ کا کام پیدا کرنا ہے، پیدا ہونا نہیں ہے. یہ دلیل قائم کی اللہ نے اپنی توحید پر. لیکن آئے اس 13 رجب کی شب کو اس عجیب اس عظیم حیدری اجتماع میں آپ کی جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہے. آئیے سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا عقیدہ بھی بیان کرے اور فضائل علی کا ایک پہلو بھی روشن کرے. شاعر نے 4 مصرع لکھے. شاعر کہتا ہے راز سربستہ، توجہ، راز سربستہ میان خشک تر پیدا ہوا، چشم کعبہ کور تھی، نور نظر پیدا ہوا. ارے لم یولد اپنی جگہ محکم ہے لیکن اے خدا یہ بھی سچ ہے ایک بچہ تیرے گھر پیدا. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بھی سچ ہے. لم یولد کے گھر میں نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی سورہ توحید پہ یقین ہے یا نہیں؟ سورہ توحید پہ ایمان ہے یا نہیں؟ تو سورہ توحید کی یہی تو آیتیں ہیں. لم یلد ولم یولد. کیا مطلب؟ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اس پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. لیکن اے اللہ یہ بھی سچ ہے ایک بچہ خدا کی قسم مولا کائنات کی یہ وہ فضیلت ہے جس میں اولین و آخرین میں کوئی شریک نہیں. بلکہ میں جملہ بدل کے ہدیہ کروں. کعبے کی وہ فضیلت ہے. واہ واہ، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، جیو پہ اس میں اللہ نے اپنا ولی بھیجا
بھائی جان شرف اس کا ہوتا ہے کہ کسی نسبت سے جس کے شرف میں اضافہ ہو جائے. واہ واہ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. اضافہ ہو جائے. مولا علیہ السلام کی بیت اللہ میں ولادت اور آمد پر مولا کے شرف میں کوئی اضافہ نہیں. بے شک بے شک. کعبۃ اللہ کی عزت بڑھ گئی. کیا مطلب؟ جو کل تک گھر تھا قیامت تک کے لیے قبلہ بن گیا. کس کے شرف میں اضافہ ہوا؟ وہ صرف کعبہ تھا بنا کیا علی کے آنے پر. یعنی بیت اللہ میں علی آئے تو کیا بن گیا؟ حضور جملہ ہدیہ کرتا ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں. عالم دین کو قبلہ کہہ کے مخاطب قبلہ و کعبہ یعنی عالم کو قبلہ کہتے ایسے ہی. تو بس ہر وہ عالم قبلہ ہے جس میں علی ہو. میرا بھائی جان ہر وہ عالم قبلہ ہے کہ جس کے اندر علی ہو. جس کے اندر علی نہ ہو جو ایسا ہے یعنی بس میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں. بہت وقت میں نے آپ کا لیا اور مجھے ابھی لاہور میں 2 جشن پڑھنے اور ان کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے لیکن بس بات کو سمیٹتے ہوئے جملہ ہدیہ کرتا ہوں. اب طویل وقت نہیں رہا. ایک عالم کہیں مولوی کہیں میں اسے قبلہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے کہہ دیا. اس نے کہا کہ کوئی بچہ کہاں پر متولد ہو جائے پیدا ہو جائے اس میں پیدا ہونے والے بچے کا کوئی کمال نہیں ہوگا. جہاں ماں ہوگی وہیں پہ بچہ ہو جائے. ماں گھر میں بچہ گھر میں پیدا ہو. ماں کسی کلینک میں ہو تو وہاں بچہ پیدا ہو. ماں ہاسپٹل میں ہو تو بچہ. آپ دیکھتے رہتے بعض کا بچے گاڑیوں میں پیدا ہو جاتے ہیں رکشوں میں پیدا ہو جاتے ہیں ایمبولینس میں پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں پیدا ہونے والے بچے کا کیا کمال. اور واقعی صحیح ہے اگر ہم پیدا ہونے میں اختیار رکھتے ہیں تو پاکستان میں کوئی بھی پیدا نہ ہوتا. کہتے ہیں ہم امریکہ میں پیدا ہو ہم کینیڈا میں پیدا ہو ایسے ہی ہم آسٹریلیا میں پیدا ہو. پیدا ہونے والا بچہ میاں صاحب کہاں پیدا ہو جائے اس میں بچے کا کیا اختیار. جہاں ماں ہوگی. تم شیعوں نے بڑا اٹھایا ہوا مولود کعبہ علی. جہاں اشتہار دیکھو کعبے میں متولد ہونے والے علی کعبے میں جس کی ولادت ہوئی. تو بھائی اس میں علی کا کیا اختیار. سوال سمجھے ہیں. اس میں علی کا اختیار کیا ہے. کمال ہمیشہ اختیار پہ ہوتا ہے. یہ تو محض اتفاق تھا کہ اس وقت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں تھی اور وہیں پہ مولا کی ولادت ہوگی. اس میں علی کا کیا کمال. کمال تو ہوتا ہے اختیار پہ. اتفاق پہ کوئی کمال نہیں ہوتا. یہ تو اتفاق تھا. اس پر میری آدھے گھنٹے کی تقریر ہے لیکن میں اس آدھے گھنٹے کی تقریر کو 2 منٹ میں سمرائز کر رہا ہوں چونکہ وقت نہیں بچا. میرا ساتھ دیجیے گا. میں ایک لمحے کے لیے مانتا ہوں کہ وہ اتفاق تھا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پہلا اور آخری بچہ ہے ابو طالب کا بیٹا علی جو اللہ کے گھر میں متولد ہو. نہ علی سے پہلے علی کے بعد قیامت تک کوئی پیدا ہوگا. تم نے کہا یہ اتفاق تھا. ٹھیک ہے میں نے بات مان لی. اس وقت اتفاق تھا. آج تو تمہارے پاس اختیار ہے. دونوں کے لیے اللہ نے زبان دی ہے. دونوں کے لیے اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے. بابا اس وقت اتفاق تھا. آج تو اختیار ہے. کلید بردار کعبہ تم ہو. کعبے کے دروازے کی چابی تمہارے پاس ہے. تمہارے
حرم میں بہت سارے حرم ہیں، لالا نے جگہ یہ بڑی بات کو سمجھیں، جب تمہاری کسی بیوی کے ہاں حرم کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت ہو تو تالا کھولو، کفر کھولو بیت اللہ کا اور بھیج دو اپنی بیوی کو اور کہہ دینا علی بھی پیدا ہوا تھا، ایک ہمارا بھی پیدا ہو گیا۔ علی کی ماں تو دیوار توڑ کے گئی تھی، تم دروازہ کھول کے چلی۔ توجہ ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ وہ کہتے ہم یہ کر نہیں سکتے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حاجی شور مچائیں گے کہ کعبے کو نجس کر دیا، اب بھی شرم نہیں آئی علی کو اپنے جیسا کہتے ہوئے؟ تم آ جاؤ تو جگہ نجس ہو جاتی ہے، علی آئے تو قبلہ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ توجہ ہے، علی معیار الولد۔ آپ نے بڑے بڑے جانوروں کے نام سنے ہوں گے، لیکن جس اژدہے کو علی نے پگھوڑے میں بیٹھ بیٹھ کے دو ٹکڑے کیا، اس کا بھی نام، اس کا نام تھا معیار الولد، بیٹے کی پہچان۔ میں نے ابھی کہا زمانہ جاہلیت میں نکاح کا رواج ہی نہیں تھا، تو جب بچہ پیدا ہوتا تھا عرب والے اسے اژدہا کے سامنے ڈالتے، اگر اژدہا اسے نقصان پہنچاتا بچے کو تو کہتے یہ بچہ شریف النسب نہیں ہے، اس سے آسان جملہ تو بہتر جملہ میں نہیں لا سکتا، اور اگر بچہ اسے کچھ نہ کہتا تو کہتے یہ شریف النسب ہے۔ ابو طالب سے بھی لوگوں نے کہا کہ دستور عرب کے مطابق اپنے بچے کو بھی اژدہا کے سامنے رکھا، بھلا ابو طالب کو خوف کیسا ہے؟ حضرت ابو طالب کو ڈر
اجدر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مولا علی کے بہت سارے نام ہیں اور تاریخ میں ہر نام کی وجہ تسمیہ لکھی ہوئی ہے، اور علی کا ایک نام ماں کی طرف سے بھی تھا۔ نہیں سمجھے یار؟ اور اس نام کے پیچھے تاریخ یہی کلہ اجدر کو چیرنا تھا۔ ابھی بھی نہیں سمجھے تو خیبر میں مرحب کے سامنے کہا تھا اَمَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَیدر حیدر ماں نے نام رکھا تھا حیدر، اور کب رکھا تھا؟ جب اژدہے کو چیرا تھا۔ یہ تو حیدر ہے، حیدر کہتے ہیں چیرنے والے کو، اور فرمایا میری ماں نے میرا نام زربان مواجابی نہیں سکتا۔ میں جنگل کا شیر ببر ہوں، اور شیر ببر کی علامت ہوتی ہے جو اپنے شکار کو کبھی واپس نہیں جانے دیتا۔ رسول نے بھائی کا بس استقبال کیا، علی کو گود میں اٹھایا، علی نے آنکھیں کو پہلی نگاہ چہرہ رسالت پر ڈالی۔ علی نے دنیا میں آنے کے بعد رسول مسکرا کے کہتے ہیں عربی کا لطف لے جی عربی، تو رسول اللہ نے جملہ یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، علی تو نے مجھے اپنی نگاہوں کا مرکز بنایا۔ میں بیت اللہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اے علی تم نے مجھے اپنی نگاہوں کا مرکز بنایا، میں تجھے اپنے علم کا وارث بنایا۔ جیسے ہی رسول کے ہاتھوں پر علی آئے تو رسول مخاطب ہو کے کہتے علی کچھ سناؤ۔ ابھی ساری آپ نے میری سنی ہے، اب علی کی بھی سنیں۔ یا علی کچھ سناؤ۔ علی فرماتے ما اقرأ یا رسول اللہ کے رسول کیا سناؤ؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ روایت ہے کہ علی نے ہر کتاب سے اور ہر صحیفے سے تلاوت کی۔ جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، ہر صحیفے اور ہر کتاب الہی سے علی نے تھوڑا تھوڑا پڑھا، تلاوت کی۔ رسول مسکرا کے کہتے ہیں کہ اے علی جن انبیاء پر یہ صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں وہ آج اگر بیت اللہ میں ہوتے تو اس بات کی گواہی دیتے کہ ہم سے بہتر علی نے پڑھا۔ مولا زندگی دے آپ کو، مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے۔ جن پر یہ صحیفے اور یہ کتابیں نازل ہوئیں اگر ہوتے تو گواہی دیتے کہ ہم سے بہتر علی نے پڑھا۔ یہ کہنے کے بعد اب رسول فرماتے علی اب قرآن سنا۔ لیکن دیکھنا ایک قرآن کے ہاتھوں پر دوسرا قرآن، ایک قرآن ناطق نے دوسرے قرآن ناطق کو اٹھایا ہوا، اور ایک قرآن دوسرے قرآن سے کہہ رہا ہے قرآن سناؤ۔ سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت رسول کے ہاتھ، سورہ مومنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، علی نے فرمایا کامیابی ہے ہی مومنوں کے۔ اگلا جملہ سنیے گا جو رسول اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مومنون اسی سے شروع ہوتی ہے، اور آپ وعدہ کریں ضرور سورہ مومنون کی تلاوت کریں گے اور یہ علامات دیکھیں گے کہ جو سورہ مومنون میں ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیابی ہے مومنوں کے۔ جیسے
یہ آیت پڑھی رسول مسکرا کے کہتے اے علی کامیابی کیوں نہ ہو، یہ کامیابی تیری وجہ سے ہے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ مومنوں کا امیر جو دنیا میں آ گیا۔ میرا ساتھ دے گے جی عزیزوں، بس بیان ختم ہو گیا، 4 مصرے پڑھتا ہوں اور اسی پہ جشن کو تمام کرتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ ملا اعتراض کرتا ہے جی شیعہ حضرات نبی کے لیے نہیں کہتے کہ نبی نے آ کر قرآن پڑھا، علی کے لیے بڑا کہتے تھے کہ علی نے آ کر ہی قرآن پڑھا، نبی کے لیے نہیں کہتے، علی کے لیے کہتے۔ میں نے ایک ملا کو کہا تھا پڑھنا ہی علی کو چاہیے تھا، نبی کو تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہتے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہر شخص ہر